حدیث موجود ہے، حضرت سہل بن سعد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے۔ وہ حدیث ہے کیا کہ ایک عورت اپنے ہاتھ سے چادر تیار کر کے حضور کے لیے لائی، حضور کی بارگاہ میں لے کر آئی اور کہا کہ حضور میں بطور تحفہ اس چادر کو پیش کرنا چاہتی ہوں، آپ اس چادر کو قبول فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت چادر کی ضرورت بھی تھی۔ آپ نے اس چادر کو قبول فرمایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ چادر دھاری دار چادر تھی، وہ دھاری دار چادر تھی جس کے دونوں کناروں پر حاشیہ بھی بنا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس چادر کو لے کر اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام اس چادر کو اپنے کندھوں پر ڈال کر پہن کر آئے، تاکہ وہ عورت جو اپنے ہاتھوں سے یہ چادر بنا کر لائی ہے اس کو خوشی ہو کہ میں نے اس کا تحفہ قبول بھی کیا ہے اور پہن بھی لیا ہے۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ چادر ویسے بھی بڑی خوبصورت تھی، لیکن جب حضور علیہ السلام کے قدموں پر آئی نا تو حضور علیہ السلام کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ اور خوبصورت لگنے لگی۔ حضور علیہ السلام چادر پہن کر اپنے کندھوں پر ڈال کر جب صحابہ کرام میں آئے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ چادر آپ کے جسم اطہر پر بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے، اگر آپ مجھے عطا کر دیں تو آپ کا کرم نہیں ہوگا۔ آپ بڑے لجپال ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، حضور آپ یہ چادر مجھے عطا کر دیں۔ اب حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر نہ نہیں ہوتی، جہاں انکار نہیں ہوتا، اور بریلی کے تاجدار نے بھی یہی کہا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں لا نہیں، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، حضور کی بارگاہ میں نہیں تو ہے ہی نہیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ چادر آپ مجھے عطا کر دیں تو آپ کا کرم نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے چادر اپنے کندھوں سے اتاری اور اتار کر اس صحابی کو دے دی۔ صحابہ کرام نے اس صحابی سے پوچھا، جب حضور علیہ السلام چلے گئے تو صحابہ نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ حضور انکار نہیں کرتے، چادر حضور کی ضرورت بھی تھی اور حضور کے کندھوں پر آئی تو خوبصورت بھی لگ رہی تھی، تم ابھی نہ مانگتے، تھوڑا صبر کر لیتے۔ جب حضور انکار بھی نہیں کرتے، اور حضور کی عادت کریمہ یہ ہے کہ کوئی خالی بھی نہیں جاتا، تو صحابی کہنے لگے رب کعبہ کی قسم تم مجھے ملامت نہ کرو، میں نے یہ چادر اپنے استعمال کے لیے نہیں لی کہ میں اس سے سردی اور گرمی کو روکوں گا۔ وہ صحابی کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم میں نے یہ چادر اس لیے مانگی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے کفن اس چادر میں دینا، کہ کیونکہ جو کپڑے کا ٹکڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مس ہو گیا، اس کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی بخاری کی تو مجھے تجسس پیدا ہوا
کہ آخر یہ صحابی تھے کون جنہوں نے امت کو اتنا خوبصورت عقیدہ دیا کہ جو چیز حضور کے جسم سے مس ہو جائے اس سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے اور وہ فائدہ دیتی ہے. امت کو اتنا بڑا عقیدہ دینے والے یہ صحابی تھے کون؟ حدیث کی کتاب میں صرف اتنا ہی ہے کہ وہ ایک صحابی تھے. پھر یہ عقدہ کھلا امام طبرانی کی کتاب پڑھ کے. امام طبرانی نے لکھا کہ وہ صحابی کوئی اور نہیں تھے، یہ حضور کے جلیل القدر صحابی تھے جو عشرہ مبشرہ میں بھی داخل تھے، اور جن کو حضور نے فرمایا تھا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، یہ چادر مانگنے والے صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے.